بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو اور جن سے منع فرمائیں ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رسول کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے ان کے مطابق عمل کیا جائے، اور رسول کی اطاعت کا معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جو احادیث آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئی ہیں، ان کے مطابق عمل کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے اور ان کو حرز زندگی بنایا جائے، اور رسول کی مخالفت سے ہر حال میں اجتناب کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اللہ رب العالمین دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے، آخرت کے اندر جو سزا ہوگی وہ الگ ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ مسلمان سر انجام دے رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جو کام ہمیں کرنا چاہیے، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اس مہینے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور بہت سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث بیان فرمائی ہیں وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ شاید آپ روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ شاید اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ وما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں مکمل روزہ رکھا ہے
پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے تو وہ رمضان کا روزہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے چھوٹے ہوئے روزے، جو پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہوتے تھے ماہواری کی وجہ سے، ہم ان روزوں کی قضا اسی شعبان کے مہینے میں کر لیا کرتے تھے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ پسند تھا، پھر اس کو رمضان کے ساتھ ملاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پیدر پہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو یہ 2 روایتیں ایسی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے گویا کہ رمضان سے اس کو ملا دیتے تھے، جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں متتابعین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پیدر پہ روزہ رکھنا۔ تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں ایسا کیا ہو، لیکن اور دیگر احادیث آتی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کیوں روزہ رکھتے تھے، اس کی وجہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو گئے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان پڑتا ہے جس سے لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے وہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو مجھے زیادہ محبوب ہے، مجھے زیادہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ مسند احمد اور نسائی میں حدیث موجود ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ ایک روایت ایسی بھی آتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تعظیم کرتے ہوئے شعبان کا روزہ رکھا۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور روایت کرنے کے بعد امام ترمذی نے خود ہی کہا، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، یعنی ضعیف ہے۔ تو جتنی بھی روایتیں ابھی میں نے پڑھی ہیں، سب سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے۔ ایک روایت ایسی بھی آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا شعبان جب گزر جائے اس کے بعد روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اس روایت کو امام احمد نے مسند میں، اور امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے
اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو بعض علماء نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور جیسا کہ امام ترمذی نے اس روایت کو صحیح بھی کہا ہے، جبکہ ان کے علاوہ دیگر ائمہ ہیں انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور ضعیف کرنے والوں کی تعداد صحیح کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ ضعیف کرنے والوں میں عبد الرحمن بن مہدی، امام احمد، ابو زرع اور دیگر حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کے بعد بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس مہینے میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ کوئی شخص رمضان سے 1 روز پہلے یا 2 روز پہلے رمضان کے احتیاط کی نیت سے نہ روزہ رکھے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم میں کا کوئی شخص رمضان سے 1 روز پہلے یا 2 روز پہلے نہ روزہ رکھے، الا یہ کہ کسی کو روزہ رکھنے کی عادت تھی، مثلا پیر کے دن کا روزہ یا جمعرات کے دن کا روزہ رکھنے کی کسی کو عادت تھی، اور یہ 2 دن رمضان سے 1 روز پہلے یا 2 روز پہلے آ جائیں تو اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ احتیاط کی نیت سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے بلکہ سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے، اور یہ دن رمضان سے 1 روز پہلے یا 2 روز پہلے پڑ گیا جس کی وجہ سے اس نے روزہ رکھا، تو یہ روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ رکھنا درست ہے، لیکن احتیاط کی نیت سے کوئی شخص رمضان سے 1 روز پہلے یا 2 روز پہلے نہ روزہ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث آتی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، تو رویت کا اعتبار ہوگا، اور غبار ہونے کی وجہ سے یا بدلی چھا جانے کی وجہ سے کوئی شخص احتیاط کی نیت سے رمضان کا روزہ نہ رکھے، احتیاط کی نیت سے روزہ رکھنا منع ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ احادیث ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شعبان کے تعلق سے کیا ہے۔ تو شعبان کے تعلق سے سنت آپ کی یہی ظاہر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اب جو لوگ اس مہینے میں بہت سارے اعمال سر انجام دیتے ہیں، وہ اعمال کہاں تک درست ہیں، ہمیں احادیث کی روشنی میں غور کرنا چاہیے، اور ایک بار دیکھ لینا چاہیے کہ وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے مروی ہیں یا مروی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ 15ویں شعبان کو خاص کر کے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں ہزاری نماز کے نام سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ روایت سنداً ضعیف ہے، انتہائی ضعیف ہے، لہذا قابل اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے 15ویں شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اور 15ویں شعبان کو خاص کر کے رات میں ہزاری نماز کے نام سے نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ 15ویں شعبان کو حلوے بنانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو حلوے بنانے کا اہتمام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی مردہ روحیں گھروں کے اندر آتی ہیں اور ہمارے حلوے جو گھر میں بنے ہوتے ہیں ان کو چکھ کر چلی جاتی ہیں اور خوش ہو کر کے واپس ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ہندوانہ رسم ہے جو مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہے، اس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی اہتمام کیا ہو۔ تو یہ ایک خالص ہندوانہ رسم ہے جو مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہے۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہندوؤں میں پایا جاتا ہے کہ دیپاولی کے موقع پر وہ بھی اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، پرانے برتنوں کو پھینک دیتے ہیں، نئے برتن لاتے ہیں اور مٹھائیاں ان برتنوں میں رکھتے ہیں، گھر کے اندر آٹے بھی گرا دیتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سا جانور، کس جانور کا پاؤں پڑا ہے،
اس اعتبار سے اگر کسی اچھے جانور کا پاؤں پڑا ہوا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ شبھ ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اچھی روحیں ہمارے گھر میں آئیں، اور اگر چھچھودر وغیرہ کا پاؤں پڑا ہو تو اس سے وہ بدشگونی لیتے ہیں، اشبھ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بد روحیں تھیں جو ہمارے گھروں میں آ گئیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب جانتے ہیں کہ انتقال کے بعد جب انسان قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آ کر اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ وہ 3 سوال کیا ہیں؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے؟ تو جو شخص ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے تو جنت کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہ قیامت تک جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ اور اگر ان 3 سوالوں کا جواب صحیح نہ دے یا یوں کہے کہ میں نہیں جانتا ان 3 سوالوں کا جواب کیا ہے، تو ایسی صورت میں جہنم کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، یہ قیامت تک اسی عذاب میں پڑا رہے گا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے، تو تمام لوگ اٹھیں گے اور میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے اپنے حساب کتاب دینے کے لیے جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سب کا حساب لے گا۔ یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو رکھے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ بات ہم سب مسلمان جانتے ہیں۔ اس پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی روح جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہو تو اس کو دنیاوی حلوے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جنت کی نعمتیں دنیا کے حلوے سے کمتر درجہ رکھتی ہیں؟ اور اگر کسی کی روح جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا ہو تو کوئی بھی شخص جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، تو جب وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے اس کو مار کر جہنم میں داخل کر دیں گے، جہنم میں ڈھکیل دیں گے، تو کوئی بھی شخص جہنم سے نکل نہیں سکتا ہے۔ تو جو شخص جہنم سے نکل نہیں سکتا وہ دنیا میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور اس سلسلے میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، شہیدوں کو وہ بلند مقام عطا کرتا ہے کہ اپنی وہ بلند مقامی دیکھ کر اللہ رب العالمین سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیرے راستے میں پھر شہادت پائیں گے، اپنے سر کو کٹائیں گے، اپنا خون بہائیں گے، پھر تیرے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان شہیدوں کو جواب دیتا ہے کہ جو شخص دنیا سے ایک مرتبہ آخرت کی زندگی میں آ جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، دنیا میں دوبارہ واپس نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی بنائی ہے عمل کرنے کے لیے، لہذا ہم کوئی بھی عمل کریں تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی بھی عمل اخلاص کے مطابق ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہمارا عمل مقبول نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت سے نہیں نوازے گا۔ اور اگر ہمارا کوئی بھی عمل سنت کے مطابق تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے بلکہ ریاکاری وغیرہ اس میں داخل ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو بھی شرف قبولیت سے نہیں نوازے گا۔ تو یہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے مردوں کی روحوں کی آمد کا جو ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے، یہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 15ویں شعبان کی رات جو ہی گزر جائے، صبح اٹھتے ہی بیدار ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں پٹاخے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، کوئی کسی کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، کوئی کسی کے اوپر پھینکتا ہے، کوئی گاڑی جا رہی ہے اس کے اندر لوگ پھینک دیتے ہیں،
کسی کی دکان میں بھی پھینک دیتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی پھینک دیتے ہیں، کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور کسی حلوائی کی دکان خراب ہو جاتی ہے، جو کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور نوجوان ہنستے ہیں۔ یہ بھی جو عمل مسلمانوں میں سرایت کر گیا ہے، یہ اسلامی عمل نہیں ہے، یہ مجوسیت کا عمل ہے، کیونکہ مجوسیوں کا جو خدا ہے وہ آگ ہے، جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کو وہی چیز ہندوؤں میں بھی سرایت کی ہوئی ہے، جس کو وہ اگنی پوجا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آگ سے کھیلنا، آگ کو چھوڑنا آسمان کی طرف، یہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے اور مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ مجوسی اپنے عقیدے کے مطابق عمل کیا کرتے ہیں، لہذا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم پٹاخے جلاتے ہیں تو کتنے پیسے اس کے پیچھے برباد کرتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنے پیسے ہمارے برباد ہوتے ہیں۔ اگر یہی پیسے غریبوں پر خرچ کیے جائیں، بیواؤں اور یتیموں پر خرچ کیے جائیں، بے روزگاروں پر خرچ کیے جائیں، تو کتنے بے روزگار صاحب روزگار بن جائیں گے، کتنے یتیم ہیں جن کا علاج ہو سکے گا، جو پڑھائی کر سکیں گے، جو اپنا علاج معالجہ کر سکیں گے، کتنی بیوائیں ہیں جن کا گھر سدھر سکتا ہے، جو اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اور وہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ثواب ملے گا، لیکن پٹاخے پھوڑنے میں ہمیں کون سا ثواب مل رہا ہے؟ کافروں کی تقلید کرنے کی وجہ سے، کافروں سے محبت کی وجہ سے، محبت کے تحت ہی ہم کام کر رہے ہیں، ورنہ کس کو پسند ہے کہ آدمی اپنے پیسے کے اندر آگ لگائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ جو کچھ بھی مسلمان کر رہے ہیں پٹاخے کی صورت میں، گویا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیسوں میں آگ لگا رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی جب شب ہوتی ہے تو لوگ جوق در جوق قبرستان کا رخ کرتے ہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے اور ہر شخص اپنے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ہاتھوں میں اگربتیاں، موم بتیاں، دیے وغیرہ لے کر کے جاتا ہے اور اپنے پیاروں کی قبروں پر اگی ہوئی گھاسوں کو اکھاڑتا ہے، صاف کرتا ہے، اور وہاں اگربتی جلاتا ہے، موم بتی جلاتا ہے، اور وہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے قبروں پر چراغاں کرنے کا، یہ ایسا عمل ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ایسا عمل جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت موجود ہو، وہ عمل اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عمل دین کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا قبروں پر چراغاں کرنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور الٹا اس کے خلاف حدیثیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ اللہ کی رحمت کیسے پا سکتا ہے؟ اسے اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے اس عمل کے لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی رات گزارنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ہر دن الگ الگ رات گزارتے تھے، اور 15ویں شعبان کو ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات گزارنے کی باری تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بیدار ہوئے اور چپکے سے مقبرۃ البقیع میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر کے دعائیں کر رہے تھے جو بقیع میں مسلمان مدفون تھے۔ تو یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، اس میں 2 جگہوں پر انقطاع ہے، سند کے اندر 2 جگہوں پر انقطاع ہے، اور 2 راوی ایسے ہیں پے در پے جن کی ملاقات ایک دوسرے سے نہیں ہے۔ تو جب راویوں کی لقاء ایک دوسرے سے ثابت نہ ہو تو وہ حدیث متصل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک تو یہ وجہ ہے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ضعیف راوی بھی ہے۔ تو ضعیف راوی ہونے کی وجہ سے وہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اب 15ویں شعبان کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں آتی ہیں ان میں سے کسی ایک کی سند بھی حسن درجے تک نہیں پہنچتی ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ حسن لغیری بن سکتی ہے۔ قطعاً کوئی ایسی روایت کی سند ہے ہی نہیں جس سے حسن درجے تک پہنچایا جا سکے، لہذا یہ انتہائی ضعیف روایت ہے۔
یہ استشہاد کے قابل نہیں ہے۔ اور جس روایت میں یہ بیان ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو یہ روایت بھی انتہائی ضعیف ہے اور صحیح حدیث کے مخالف ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ان ربنا تبارک و تعالی ینزل کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ اللہ رب العالمین جب آخری تہائی رات بچتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسی اس کے ذات کی شایان شان ہے۔ تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور نزول فرمانے کے بعد وہاں سے آواز لگاتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا کہ میں اسے اولاد عطا کروں۔ یہ اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے آخری پہر میں، تو 15ویں شعبان کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ روایت بھی سندن ضعیف ہے جس میں 15ویں شعبان کو خاص کیا گیا ہے اور اس صحیح حدیث کے مخالف ہے جو صحیح بخاری کی ہے۔ تو یہ جو اعمال مسلمان سر انجام دے رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، چاہے وہ ہزاری نماز کے نام سے نماز پڑھنا ہو یا قبروں کی زیارت کرنا ہو یا حلوے بنانا ہو یا پٹاخے پھوڑنا ہو، یہ سب امور غیر شرعی ہیں، ان کے لیے کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو خلاف سنت عمل ہو اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔